اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین، سامعین اور دیکھنے والوں کو ڈاکٹر عبدالقادر شیخ کا سلام۔ ناظرین، جو چینل آپ کو بنایا ہے صحت کے حوالے سے ہے، اور صحت کے حوالے سے چیزیں انسان زیادہ تر بہت کم لوگ اس پہ توجہ دیتے ہیں۔ اگر لوگ آسانی چیزوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں، تفریح چیزوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں، سکون لینے کے لیے، خوشی حاصل کرنے کے لیے، ٹینشن کو دور کرنے کے لیے، ڈپریشن کو دور کرنے کے لیے، اپنے معاملات کو کچھ دیر بھولنے کے لیے، خوشی کے لیے چھوٹی چیزوں کو حاصل کرتے ہیں۔ یعنی کہ وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ایسی جگہ بیٹھا جائے، ایسی چیزیں کھائی جائیں، ایسی چیزیں پہنی جائیں، یا ایسی چیزیں ایسا کام کیا جائے جہاں سے ہمیں خوشی میسر ہو۔ ٹیمپریری خوشی تو حاصل ہو جاتی ہے، لیکن پائیدار خوشی حاصل کرنے کے لیے اچھی صحت لازم ملزوم ہے۔ ہم معاشرے میں جتنی پریشانیاں اور مشکلات اور دیکھ رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم آسانی کو چنتے ہیں اور مشکلات پر توجہ نہیں دیتے ہیں۔ اچھا، پھر ہر انسان ایک دائرے کے اندر سوچتا ہے۔ اس دائرے میں وہ اگر اس کے اندر مثبت چیزیں زیادہ ہوں گی تو مثبت چیزیں سوچے گا، غور کرے گا۔ اگر منفی چیزیں زیادہ ہوں گی تو منفی چیزیں وہ دیکھتا ہے اور غور کرتا ہے، اور اسی کو وہی حق اور سچ سمجھتا ہے۔ اچھا، اگر کوئی ہدایت پر چل رہا ہے تو اس کو ہدایت سے ہٹانے والے لوگ مل جاتے ہیں، اور اس طریقے سے انسان ایک راستے پہ چلتے چلتے وہاں سے ہٹ جاتا ہے۔ میں آپ کو بنیادی طور پہ ایک ایسا کیس آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جو آپ کو اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ انسان خود بھی بھٹکتا ہے اور دوسرے بھی اس کو بھٹکا دیتے ہیں۔ صحیح کی تمیز کرنا انسان کے لیے مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن نظر آتا ہے۔ بنیادی طور پہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ انسان جو دیکھتا ہے اس سے زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے آپ کوئی ڈرنک لیتے ہیں اور پیتے ہیں، اب اس ڈرنک کو دوسرا بھی پیتا ہے، تیسرا بھی پیتا ہے، ایک کی دیکھا دیکھ لوگ وہ ڈرنک پینا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اس ڈرنک کا فائدہ ہوگا، نقصان ہوگا، وہ آپ کو فائدہ دے گی یا نقصان دے گی، اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہوتا۔ لیکن وہ ڈرنک اگر وقتی طور پہ آپ کو ریلیف دیتی ہے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پائیدار ڈرنک ہے، لیکن اس سے آپ کو بعد میں جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ ڈرنک ہمیں نقصان دے رہی ہے۔ انسان تجربے کے بعد بہت ساری چیزیں پھر سیکھتا ہے، لیکن اس وقت اس کی عمر گزر چکی ہوتی ہے اور اس کا ٹائم پیریڈ گزر چکا ہوتا ہے۔ ہم نے بہت لوگوں کو سمجھایا، لیکن سمجھانے سے کچھ لوگ تو سمجھ میں آ جاتا ہے، کچھ لوگوں کے نہیں آتا ہے، کچھ لوگ سمجھ میں آنے کے بعد دوسروں کے کہنے میں آ کے بھٹک جاتے ہیں۔ اس طریقے سے انسان ایک راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ میری گفتگو کا جو اگر خلاصہ کیا جائے، اس کی بنیادی طور پہ میرا جو ٹارگٹ ہے یا فوکس ہے وہ علاج ہے۔ اگر علاج ہم ہومیو کراتے ہیں یا ہربل کراتے ہیں یا آریو ویدک کراتے ہیں
یا حجامہ کراتے ہیں یا ایکو پنچر کراتے ہیں، کوئی سا بھی علاج کراتے ہیں، اگر ہم اس علاج کو کرانے کے دوران صحیح راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ارد گرد کے لوگ جو اکثریت علاج کرا رہی ہوتی ہے وہ اس کو موٹیویٹ کرتی ہے اور اس راستے سے آپ کو ہٹا دیتی ہے۔ ایسے بے تحاشا کیسز ہیں جو کہ راستے سے ہٹنے کے بعد بیچارے مشکلات میں پھنس گئے۔ میری یہ گفتگو آپ کو یہ اس طرف ٹارگٹ کر رہی ہے کہ ایک ہربل علاج اور ایک ہومیو علاج وہ انسان کے جسم کے مطابق ہے، انسان کی باڈی کے مطابق ہے، انسان کی روح کے مطابق ہے۔ بنیادی طور پہ جو مسئلہ درپیش ہوتا ہے وہ اچھی صحت کا اور اچھے ذہن کا اور اچھی تربیت کا بڑا عمل دخل ہے انسان کی شخصیت میں۔ اگر اچھی تربیت نہیں ہوتی ہے، اچھا ذہن نہیں ہوتا ہے، اچھا صحت نہیں ہوتی ہے تو وہ پھر بہت سارے پرابلم کا شکار ہو جاتا ہے۔ اچھا ماحول بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ارد گرد کے لوگ اگر اچھے نہیں ہیں تو وہ بھی اس کو پرابلم کا باعث بنتے ہیں۔ آپ نے ہر چیز کا خیال رکھنا ہے، معیاری علم حاصل کرنا ہے، معیاری تربیت حاصل کرنی ہے، معیاری غذا کھانی ہے، معیاری دوا کھانی ہے۔ انسان کا معیار اسی صورت میں بنتا ہے جب وہ ہر چیز پر معیار کو ترجیح دیتا ہے، اور معیار آپ نے ہر صورت میں رکھنا ہے۔ میں آپ کو ایک کیس بتاتا چلوں آپ کو۔ ایک لیڈیز پیشنٹ میرے پاس آئیں اور ان کے یہاں حمل کا مسئلہ تھا، اور ان کی سسٹ تھی، رسولی تھی، جو یوٹرس ہے، جو بچہ دانی ہے اس کے اندر۔ تو اب میں نے ان کا علاج شروع کیا الٹرا ساؤنڈ دیکھ کے۔ 1 مہینے ان کا علاج چلا، اور 1 مہینے کے بعد پھر وہ کہنے لگیں کہ اس میں تو بہت ٹائم لگ رہا ہے، میں میڈیکل علاج کراؤں گی اور میں دوسری طرف جاؤں گی۔ پھر وہ وہاں چلی گئیں، لیکن اس کو وہاں سے کوئی خوشخبری نہیں ملی۔ پھر انہوں نے دوسری جگہ کنسلٹ کیا، اور پھر وہ وہاں چلی گئیں، دوسرے ہربل اور ہومیو علاج کا ترجیح دی۔ بیسکلی وہ دم درود والی تھیں، تو دم درود پہ بھی توجہ دیتی رہیں، لیکن ان کو ایک خوشخبری نہیں مل سکی۔ اس کی بنیادی وجہ وہی تھی کہ ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، ایک مشن ہوتا ہے، ایک ایم ہوتا ہے۔ جب آپ ایک ڈگر پہ چل رہے ہوتے ہیں تو اس میں کامیابی ملتی ہے۔ ایک اچھا معالج جو ہوتا ہے وہ آپ سے خلوص رکھتا ہے، آپ سے پیار رکھتا ہے، آپ سے انس رکھتا ہے، آپ کو اچھے مشورے دیتا ہے، آپ کے لیے محنت کرتا ہے، آپ کے لیے دوائی سلیکشن کرتا ہے، آپ کے لیے غور و خوض کرتا ہے۔ یہ سارے کے سارے جو عوامل ہیں وہ اچھے معالج میں ہونے چاہیے، تاکہ وہ آپ کے لیے ایک اچھی دوائی سلیکشن کر سکے۔ اور وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب وہ آپ سے خلوص رکھتا ہو، آپ سے ہمدردی رکھتا ہو، آپ سے انس رکھتا ہو، آپ سے لگاؤ رکھتا ہو۔ تو ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ اچھا معالج جو ہوتا ہے وہ یہ سارے چیزیں عوامل رکھتا ہے۔ اس لیڈیز کے یہاں آج تک کوئی خوشخبری نہیں ہوئی۔ اب اس میں اس بیچاری کا قصور ہم نہیں کہیں گے، کیونکہ وہ جو ارد گرد کے ماحول میں رہتی ہے وہاں اس کو مشورہ دینے والے لوگ مل جاتے ہیں کہ آپ فلاں علاج کرائیں، آپ فلاں جگہ چلیں، تو اس وجہ سے وہ بھٹک جاتے ہیں، راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ بہرحال اچھے معالج کی میں نے جو آپ کو خصوصیت بتائی ہیں، وہ آپ سے ہمدردی رکھے گا، آپ سے خلوص رکھے گا، آپ سے انس رکھے گا، آپ سے لگاؤ رکھے گا، آپ کے بارے میں سوچے گا، آپ کے بارے میں غور کرے گا، آپ کے بارے میں مطالعہ کرے گا، اس کی ساری توانائی آپ کے اوپر صرف ہوگی۔ اگر ہم ماضی کی تاریخوں میں دیکھتے ہیں تو بادشاہ سلامت اپنے طبیب رکھا کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ہمارے بارے میں غور کرو، ہمارے بارے میں توجہ دو، اور ہمارے بارے میں ہی آپ ہمارا ہی علاج کرو۔ اور پھر وہ اس کے لیے اپنے ماتحت بھی مہیا کرتے تھے، ملازم بھی مہیا کرتے تھے، اور ان کو پیسے بھی دیتے تھے، اور جب وہ اچھی دوائی بتاتے تھے تو اشرفیوں سے اور زیورات سے نوازتے تھے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی تھی کہ حکیم جب ایک بندے پہ توجہ دیتا ہے، اس کا مطالعہ کرتا ہے، اس کی اسٹڈی کرتا ہے، تو ایک اچھی سے اچھی دوائی سلیکٹ کر لیتا ہے۔
बहरहाल ये आज की जो वीडियो है, बुनियादी तौर पे मेरा जो फ़ोकस है या जो तवज्जो है वो इसी बात पर है कि आप गौर करें कि इलाज कौन-सा बेहतर है और जो इंसान के मुताबिक भी हो, इंसान के मुवाफ़िक भी हो और इंसान की सोचों से ताल्लुक़ रखता हो और उसकी रूह को भी रूह के लिए भी फ़ायदेमंद हो। मैंने तमाम जितनी भी वीडियोस बनाई हैं, उसमें आपको प्रैक्टिकल मिसालें दी हैं, प्रैक्टिकल चीज़ें पेश की हैं। उनको आप देखें, उनको गौर करें और बस ये एक छोटी-सी वीडियो इसी का था कि आप गौर करें और अगर आपको फ़वाइद मिल रहे हैं, आपको अच्छाई मिल रही है, तो आप कंटिन्यूअसली रखें। वहाँ से आपको कामयाबी 100% मिलेगी। इसी उम्मीद के साथ जहाँ रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे के लिए आसानी पैदा करते रहिए। इसी में ही सबकी फलाह है और है ज़िंदगी का मकसद। मैंने हमेशा आपको कहा कि दूसरे का लफ्ज़ जो शेर ने कहा है, मैं दूसरा नहीं समझता। है ज़िंदगी का मकसद अपनों के काम आना। तो इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।